السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 75۔ وما لکم، اور کیا ہو گیا ہے تمہیں، لا تقاتلون، کہ تم جنگ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والمستضعفین، حالانکہ بے بس یا کمزور، ضعیف سے یہ لفظ نکلا ہے اور یہ جمع کا صیغہ ہے یا نون کے ساتھ، یعنی کہ کئی ضعیف بے بس لوگ، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچے، الذین، جو ظلم سے تنگ آ کر، یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال، من ہذہ القریۃ، اس بستی سے، ظالمی اہلھا، جس کے رہنے والے ظالم ہیں، وجعل لنا، اور بنا ہمارے لیے، من لدنک، اپنی بارگاہ سے، ولیًا، کوئی دوست، وجعل لنا، اور بنا ہمارے لیے، من لدنک، اپنی جناب سے، نصیرا، کوئی مددگار۔ اب مکہ میں کچھ مسلمان جو تھے وہ موجود تھے، اور زیادہ تر جو وسائل اور دیگر معاملات میں جوان تھے، ینگ تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو خود بھی مدینہ میں ہجرت کے لیے چلے گئے۔ پیچھے یہ کمزور لوگ جو کہ اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتے، یا بے بس ہیں، یا غریب زیادہ ہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، یا وہ بوڑھے اتنے ہو گئے ہیں کہ وہ بیماری یا بڑھاپے کے باعث سفر نہیں کر سکتے، تو وہ مکہ میں ہی رہ گئے، اور وہ وہاں کے ظلم و ستم کو سیم ایسے ہی برداشت کر رہے تھے جیسے صحابہ اکرام نے کیا، جیسے بلال حبشی نے، جیسے صہیب رومی نے، جیسے عمار بن یاسر، اور جیسے دیگر اصحاب نے برداشت کیا، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ اور مسلمانوں کو مدینہ تشریف لے گئے ہوئے 1 سے 1.5 سال کا عرصہ تو گزر ہی گیا تھا، اور ابھی جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن اس رکوع میں اللہ پاک نے اسپیشلی ان کمزوروں، ضعیفوں کے لیے ان کی دعاؤں کے ثمر میں جو وہ دعا کرتے تھے، یا اللہ میں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ ظاہر ایسی جگہ پہ نہیں رہا جا سکتا جہاں پہ ہر وقت ظلم کا بازار گرم ہو، اور ہر وقت بندہ آزمائشوں اور پریشانیوں میں ہو۔ تو وہاں کی جو خواتین تھیں، جو بوڑھے مرد تھے، یا کمزور بے بس مرد تھے، یا ایسے بچے تھے جو ظلم سے تنگ آ کر کہہ رہے تھے، اور یہ جو آیت ہے یہ ہمارے لیے بھی جہاد پر دلالت کرتی ہے۔ اگر کسی علاقے میں اس طرح کے لوگ ہوں، جیسے کشمیر ہے، فلسطین ہے، بوسنیا ہے، چچنیا ہے، کہ جہاں پہ مسلمانوں پر ظلم روا ہو، تو ہم باقی جو مسلمان ہیں ان کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے اس آیت کے مصداق، تاکہ قیامت آیات کے اوپر عمل درآمد واجب ہے، فرض ہے، اور اب کسی اور آیت نے، کسی اور قرآن نے، کسی اور دین نے تو آنا ہی نہیں ہے، یہی قابل عمل ہے۔ تو اس حساب سے ہمارے اوپر جہاد فرض ہے، اپنے ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے جو آزمائش کا شکار ہیں۔ ہم کشمیر لینے کے لیے خود ہی دل سے جو ہے نا تیار نہیں ہیں، ہم کشمیر لینے کے لیے خود ہی ڈٹرمنٹ نہیں ہیں، ہمارے اپنے ارادے کمزور ہیں، یا ہم انڈیا سے مل گئے ہیں۔ کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے 75 سال سے ایک ہی جنگ چل رہی ہے، حالانکہ آج کے دور میں کیا چھپا ہوا ہے میڈیا کے تھرو اور ان باتوں کے تھرو، اور کیا مشکل ہے کسی سے اپنا علاقہ خالی کروانا۔ لہٰذا یہ ہمارا قصور ہے، ہم ان آیات پر عمل درآمد نہیں کر رہے، اور وہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے لیے کوئی دوست بنا، ہمارے لیے کوئی مددگار بنا۔ تو سیم ایسی ہی دعائیں آج کشمیر اور چچنیا اور بوسنیا میں بھی ہو رہی ہیں، کہ کسی صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے مولا، کسی ارطغرل الغازی کو بھیج دے، ہماری مدد کے لیے آ جائے۔ آیت نمبر 76۔ الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، یقاتلون، جنگ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہیں، یقاتلون، وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل الطاغوت، طاغوت کی راہ میں، یعنی کہ طاغوت ہم نے پیچھے پڑھا نا، ہر شیطان اور شیطانی حرکت کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ فقاتلوا، پس لڑو، اولیاء الشیطانی، شیطان کے دوستوں، شیطان کے حامیوں، شیطان کے پیروکاروں سے، ان کید الشیطانی، بے شک شیطان کا فریب، کان ضعیفا، بہت کمزور ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک ہمیں جنگ کا حتمی حکم، جہاد کا حتمی حکم نازل فرما رہے ہیں، اور ہمیں حتمی حکم دے رہے ہیں کہ ایمان والے جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور کافر جنگ کرتے ہیں طاغوت کی راہ میں۔ اب ہماری منزل تو بہت پیاری ہے، بہت خوبصورت ہے، یعنی کہ
بہت ساری جو احادیث ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دودھ دھونے کی عمر تک بھی جہاد میں شریک ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ جو ایک دن ایک رات جہاد میں شریک ہو، اس کے لیے، یعنی کہ چاہے غازی ہو جائے، چاہے شہید ہو جائے، چاہے اپنے بستر پر مرے، چاہے میدان جنگ میں، اللہ اس کے اوپر جنت واجب کر دیتا ہے۔ جہاد اتنا بڑا رتبہ ہے، اتنی بڑی جو ہے نا وہ سعادت ہے۔ تو جو مسلمان ہے وہ اس سعادت کے لیے لڑتا ہے، وہ سینے پہ گولی کھاتا ہے، وہ سامنے سے تلوار اور تیر کا زخم برداشت کرتا ہے، وہ کبھی بھاگتا نہیں ہے، ثابت قدم رہتا ہے، حالانکہ بڑا مشکل ہے۔ اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ ہیں، طاغوت کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو جتنی بھی غیر مسلم طاقتیں ہیں جو شہادت کے اصل مفہوم کو نہیں سمجھتی، وہ صرف اس لیے میدان جہاد میں شریک ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، ان کے خاندان میں کوئی خاندان نہیں ہوتا، ان کا کوئی گھر بار، کوئی والدین، کوئی بہن بھائی، کوئی رشتہ نہیں ہوتا، کوئی پاؤں کی بیڑی نہیں ہوتی، جو بے مقصدیت میں زندگی گزارتے ہیں، کفر میں وہی جہاد کرتے ہیں۔ آپ بے شک ہسٹری سرچ کر لیں، انگلینڈ میں اور دیگر غیر مسلم ممالک میں جو لوگ جہاد کے لیے یا فوج میں شامل ہونے کے لیے حصہ لیتے ہیں جنگ میں، زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو استغفر اللہ نعوذ باللہ ناجائز اولاد ہیں۔ اور یہ مجھے پڑھ کے بڑا دکھ ہوا تھا جان کر کہ واقعی میں وہ کیوں اپنی جان پیش کریں گے۔ ہمارے پاس تو چلے جذبہ شہادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب شہداء آئیں گے تو ان کے خون کا رنگ زعفران جیسا ہوگا، اور وہ ایسے ہی اپنے خون کے ساتھ آئیں گے، اور ان کے خون میں سے مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور پورا اہل محشر ان کی خوشبو سے بھرے گا، اور سب جان لیں گے کہ یہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے ہیں، اور ان کا مرتبہ اور مقام اتنا بلند ہوگا۔ تو وہ تو چلیں اس جذبہ شہادت سے لڑتے ہیں، لیکن اولیاء شیطان کس لیے لڑتے ہیں؟ وہ اپنی ذات کی نفی کے لیے لڑتے ہیں۔ جب وہ اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے کہ وہ کون ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اس طرح ضائع کر دیتے۔ اور یہ شیطان کا فریب ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ دنیاوی زندگی جو ہے یہی اصل زندگی ہے، بلکہ اصل زندگی وہی ہے جو اخروی اور آخری ہے۔ اور جہاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلا مقصد ہے کلمۃ اللہ، یعنی کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اور ہر جگہ لا الہ الا اللہ کا پرچار کرنا۔ پھر دوسرا عدل و انصاف کرنا۔ پھر تیسرا ہے مساوات اور حریت۔ مساوات ہوتا ہے کہ جو حقوق امیر کو مل رہے ہیں وہی غریب کو بھی ملے، اور آزادی جس طرح ہر مسلمان کا حق ہے، اس طرح ہر شہری کا بھی حق ہے، چاہے وہاں پہ کمیونٹی میں کوئی بھی رہتا ہو، اپنی اپنی آزادی کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق سب کو ہے۔ اور نیکی اور تقویٰ، اس کے لیے جہاد کرنا۔ آپ دیکھیں کسی معاشرے میں اگر یہ 5 چیزیں ختم ہو جائیں تو وہاں اس معاشرے کے ساتھ جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم کس سے لڑیں، ہمارے سر پہ جو کھڑے حکمران ہیں ان میں ہی یہ 400-500 چیزیں موجود نہیں ہیں، تو ہم کس سے لڑیں، ہم کس سے جہاد کریں؟ ہماری مجبوری اور بے بسی کا کوئی ادراک ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ چیز ضرور سوچ سکتے ہیں کہ جب چیزیں بہت زیادہ ختم ہو جاتی ہیں نا، جب ان کا وجود ختم ہونے والا ہوتا ہے، تو پھر وہیں سے زندگی پھوٹتی ہے۔ تو شاید یہ جو اتنا پیک کا اور سخت مشکل کا وقت ہے، شاید مشکلیں حل ہونے والی، شاید نئی صبح روشن ہونے والی ہے، شاید زندگی پھر سے آغاز لینے والی ہے، شاید یہ وقت واپس آنے والا ہے جب اللہ کا کلمہ بلند ہوگا، جب ہر طرف عدل و انصاف ہوگا، مساوات ہوگی، نیکی اور تقویٰ کو بلند کیا جائے گا، اور ہماری معدنیات، ہمارے ذخائر، سب کچھ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوگا، اور ان سب کی حفاظت ہوگی۔ شاید وہ وقت آنے والا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں پھر بھی اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید ہے۔ آیت نمبر 78، الم ترا، کیا نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، قیل لہم، جب انہیں کہا گیا، کفو، روکو، ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو،
وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، فلما پس جب کتبہ فرض کیا گیا علیہم القتال ان پر جہاد، اذا فریق منہم تو ان میں سے ایک گروہ، یخشون الناس ڈرنے لگ گئے لوگوں سے، کخشیت اللہ جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیتاً اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے، وقالو اور کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب، لما کتبتا کیوں تو نے فرض کیا، علینا ہم پر، القتال جہاد، لولا اخرتنا کیوں نہ ہمیں مہلت دی، الی اجل قریب تھوڑی مدت تک کے لیے، کلا فرما دیجئے متاع الدنیا دنیا کا سامان قلیل تھوڑا ہے، والآخرات اور آخرت کا سامان یا آخرت خیر بہتر ہے، لمن اتقی اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے، ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، فتیلا کھجور کی گٹھلی کے ریشے کے برابر بھی، یعنی کہ اتنا سا بھی ظلم اللہ اپنے بندے پر نہیں فرمائے گا۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ جب نماز روزے کا حکم تھا تو وہ بڑے اچھے مومن بنے ہوئے تھے مدینہ میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، اور سارے کام بھی کرتے تھے، کہیں سے بھی وہ کھل کے سامنے نہیں آتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن جب حکم جہاد کا ہوا اور مسلمانوں کی تکلیفوں کو سہارا مل گیا جہاد کے صدقے میں، جو انہوں نے اتنے سال 13 سال اٹھائی، تو جب ان جہاد کا حکم ہوا تو وہ فٹافٹ سے ہی ان کے اوسان جو تھے نا وہ ٹوٹلی خطا ہو گئے۔ لما کتبت علینا القتال، مولا تو نے ہم پر قتال کیوں نہ فرض کیا، یہ صحابہ کے نہیں ہو سکتے، نہ ہی یہ صحابہ کے الفاظ ہیں، بلکہ وہ تو اپنی جانوں کی ان آزمائشوں کی وجہ سے کھڑے تھے کہ یا رسول اللہ ہم کب تک برداشت کریں، ہمیں بھی لڑنے کی اجازت دی جائے۔ آخر عربی تھے، جنگجو تھے، بہادر تھے، جری تھے، تیر تلوار اور گھوڑے ان کا سمبل تھا، تو وہ کیسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے؟ لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکایا کہ کہیں اسلام دہشت گرد مذہب ثابت نہ ہو جائے، اس لیے شروع میں مسلمانوں کو جہاد کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ پھر آہستہ آہستہ 13 سال کے بعد جب مسلمان اتنی پاورفل کمیونٹی بن گئی کہ ان کو کہیں بھی شکست نہیں دی جا سکتی تھی، تب اللہ پاک نے جہاد کا حکم نازل فرمایا۔ تو یہ مسلمان تو نہیں کہہ سکتے، یہ انہی منافقین کے الفاظ ہیں کہ مولا کیوں نہ تو نے ہمیں مہلت دی، کیوں تو نے ہم پر قتال فرض کیا، جہاد فرض کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ متاع دنیا بہت تھوڑا ہے، لیکن آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے۔ اب دیکھیں آخرت بہتر ہر بندے کے لیے نہیں ہے، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے۔ تو تقوی کیا ہے؟ شریعت کا قائم کردہ دائرہ، اس کے اندر رہ کے جتنا مرضی اچھل کود لیا جائے لیکن اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، یہی تقوی ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، یعنی میری اور اس دنیا کی ایسی ہی مثال ہے جیسے کوئی سوار راستے میں کسی درخت کے نیچے دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے ٹھہرتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ہمیں اس دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ سرائے ہے، یہ گزرنے کی راستہ ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کی جگہ ہے، یہ تھوڑی دیر کا ریسٹ ہے، بس ہماری منزل آخرت ہے۔ اور وہاں کھجور کی گٹھلی کے اندر جو ریشہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو باریک سا چھلکا ہوتا ہے جو گٹھلی کے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی اب بندے پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو اللہ سے تو ہمیشہ ہمیں اچھے ہی کی امید ہے، لیکن ہمیں اپنی ذات سے بھی اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں اور تقوی کے مقام پر فائز ہوں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔